بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو پاکستان، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، FM 101.4 میرپور پہ ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایک کلاسیفائیڈ اسپیشلسٹ کو آپ کی خدمت میں ہم لے کے آئے ہیں اس فورم پہ، ریڈیو ہیلتھ کلینک ود جنید انصاری میں. جناب سرجن ڈاکٹر، کلاسیفائیڈ سرجن ڈاکٹر مظفر اقبال صاحب ہمارے مہمان ہیں. آپ نے MRCS بھی کر رکھا ہے. آپ اس وقت یہاں پر ہیپیٹو بائلری سرجری کے واحد ماہر ہیں پورے آزاد جموں کشمیر میں، اور آپ بہت سے اداروں میں پڑھا رہے ہیں جن میں ایڈنبرا کا ادارہ بھی شامل ہے جہاں پر آپ کلاسز لیتے ہیں. ڈاکٹر مظفر صاحب، ویلکم ان دا شو. سب سے پہلے تو میں آپ کی سرجری سے ہٹ کے جو آج کل جنرل ایک ایشو کورونا کی وجہ سے حکومت پاکستان، حکومت آزاد کشمیر پریشان ہیں، اس حوالے سے 1 اکتوبر یعنی آج سے ہی ایک ایمرجنسی، ایک کریک ڈاؤن کا کہا گیا ہے کہ مختلف جگہوں پہ، شاپنگ مالز میں، مختلف اداروں میں لوگ نہیں جا سکتے جو کہ ویکسینیٹڈ نہیں ہیں. کیا یہ ضروری ہے؟ بھائی اسلام جنید انصاری صاحب، پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ عزت بخشی اور مجھے یہ اجازت دی کہ میں آپ کے ساتھ بات کر سکوں اور ہم کچھ ڈسکس کریں. جو کرونا کی وبا ہے، اس نے پوری دنیا کو پچھلے 2 سال سے تقریباً مفلوج کر کے رکھا ہوا ہے، اور جتنی بھی ڈیولپڈ نیشن ہیں وہ سب کی یہی پالیسی ہے کہ پہلے نمبر تو یہ کہ کچھ پریکاشنری میئرز اپنائیں، جیسا کہ ماسک لگائیں، کراؤڈڈ ایریا میں کو کم از کم وہاں پہ کراؤڈ کو جانے دیا جائے، اور تھرڈلی یہ ہے کہ ویکسینیشن جو آئی ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، اس کی اویئرنیس دی جائے، اور میکسیمم پاپولیشن جو ہے وہ اسے لگوائے. تو یہ ماشاءاللہ اچھے اقدامات ہیں، کیونکہ آنے والے وقت میں موسم جو ہے وہ بھی سرد ہو رہا ہے، اور جو موسم سرد ہوگا، یہ جو فلو ہے، جتنے بھی فلو ہیں، کرونا بھی ان میں سے ایک فلو ہے، لیکن اس کی جو کرونا وائرس ہے اس کی جو آگے سپریڈنگ ہے وہ بڑا ریپڈ ہے، اور اس کی جو پروگنوسس ہے وہ ویری کر رہی ہے، کچھ کیسز میں بہت ہی لیتھل ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ ویکسینیشن کی طرف آئیں. ایون کہ پچھلے کچھ ٹائم سے ہم اس کے اوپر اویئرنیس کمپین بھی چلا رہے ہیں، ڈفرینٹ سورسز سے جرمانے کر کے. جو ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اور جو ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں ویکسین لگوانے کی، لیکن چونکہ کچھ لوگ جو ہیں پھر بھی اسے ڈینائی کر رہے ہیں، تو یہ ضروری تھا کہ وہ اس طرح کی پابندیاں اور اس طرح کے حالات پیدا کریں کہ لوگ جو ہے ویکسینیشن کی طرف آئیں، اور دوسرا وہ کراؤڈڈ ایریا میں کم سے کم جائیں. جی، یہی اس کا ایک حل ہے. جی، یہاں پہ ڈاکٹر مظفر اقبال صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. کلاسیفائڈ اسپیشلسٹ ہیں، سرجن ہیں، اور سرجری میں بھی آپ نے جناب ڈاکٹر مظفر اقبال صاحب، سب سے پہلے تو جناب بتائیے آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ ابتدائی تعلیم کہاں سے، اعلیٰ تعلیم کہاں سے، اور مزید اعلیٰ تعلیم کہاں سے؟ میں نے اپنے میٹرک جو ہے وہ برنالہ سے ڈانس سائنس کالج سے کیا. جی. پھر FSC کی ایجوکیشن جو ہے اپنی وہ کشمیر ماڈل کالج میرپور سے کمپلیٹ کی. اس کے فوراً بعد میں چلا گیا چائنا، وہاں سے MBBS کرنے کے لیے. وہاں پہ بہوا یونیورسٹی ہے، وہاں سے میں نے MBBS کیا 2011 میں. پھر MBBS کے ساتھ ہی مجھے چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ نے ایک جو CSC کی اسکالرشپ ہے وہ دی، اور مجھے ہیپیٹو بلیری سرجری جو ہے اس میں ریکروٹ کیا مزید ٹریننگ کے لیے، اور وہ تھی شنچانگ میڈیکل یونیورسٹی. ماشاءاللہ. وہاں سے 2015 میں نے جو ہے اپنی ہیپیٹو بلیری سرجری کی جو ہے وہ ماسٹر وہ کمپلیٹ کیا. پھر میں واپس آیا اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا ایز اے میڈیکل آفیسر. مین وائل میں نے اپنا ممبر آف رائل کالج آف سرجنز کے ایگزامز جو تھے ان کو
دینا جاری رکھا، چونکہ وہ ایسے ایگزام ہیں کہ بعض ٹائم ایک ہی اٹیمپٹ میں پاس نہیں ہوتے، تو وہ بھی آہستہ آہستہ وہ بھی میں نے ساتھ میں کمپلیٹ کیے، اور میڈیکل آفیسر ایز ٹرانسفر ہو گیا مظفر آباد سے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ٹیچنگ ہاسپٹل میرپور میں. جی. ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ٹیچنگ ہاسپٹل میرپور میں تقریباً 2 سال جو ہے سول میڈیکل آفیسر کے طور پر اپنی ڈیوٹی انجام دیتا رہا ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے اندر. پھر یہاں پہ جب چونکہ میری جو اسپیشلائزیشن تھی اس کی رجسٹریشن کے سلسلے میں پاکستان میڈیکل کونسل کے ساتھ کچھ مسائل چل رہے تھے، تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ یہاں پہ اگر جنرل سرجری کی ٹریننگ شروع ہو گئی ہے تو میں اسے جوائن کروں، میں کم از کم اپنے سرجری کے جو سکلز ہیں ان کو ضائع نہ ہونے دوں. تو میں نے FCPS 1 کر کے تو فوراً جو ہے جو پہلا یہاں پہ بیچ شروع ہوا ٹریننگ کے لیے جنرل سرجری کے، میں نے اسے سٹارٹ کیا. ماشاءاللہ. اس وقت کے میرے سپروائزر پروفیسر فیصل بھوپال تھے، انہوں نے بھی مجھے اس سلسلے میں بہت انکریج کیا. ہمارے HOD ڈاکٹر ریاض احمد چودھری ہیں، انہوں نے بھی کافی انکریجمنٹ کی. ماشاءاللہ میں نے اپنی ٹریننگ کو کنٹینیو رکھا. ابھی 2021 میں جو ہے پاکستان میڈیکل کمیشن نے ہماری جو ڈگری تھی ہیپیٹوبیلی سرجری میں جو میں نے ماسٹر کیا تھا اسے ریکگنائز کیا، اپنے ساتھ رجسٹر کیا، اور میری ٹریننگ جو ہے جنرل سرجری کی اس کو مکمل ہونے میں کچھ ماہ باقی ہیں. اچھا، تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں گے، اب آپ کی ہم اس اسپیشلٹی کی طرف آتے ہیں. ایک تو جنرل سرجری ہے، ظاہر جنرل سرجری میں تو تمام چیزیں آ جاتی ہیں. یہ جو آپ نے اسپیشلسٹ یہ جو ایک سپر اسپیشلٹی اس کو آپ نے چوز کیا، یہ کیا ہے؟ ہیپیٹو بائلری سرجری، اس میں کیا کرتے ہیں آپ؟ ہیپیٹو بائلری سرجری بیسیکلی جو ہے یہ ایک اسپیسیفک آرگنز کی سرجری ہے. اس میں ہمارا جگر ہے، پتا ہے، پتے کے ساتھ جگر سے جو رطوبتیں لے کے نیچے آنتوں میں جو نالی جاتی ہے بائل ڈکٹ وہ ہے، اور ایک پینکریاس ہے ٹھیک، جسے لبلبا کہتے ہیں. جی. ان 3-4 آرگن پہ محیط یہ سرجری ہے. اور چونکہ یہ ان آرگنز کے ریلیٹڈ کچھ اسپیسیفک ڈیزیزز ہیں، مثلا سب سے جو کامن یہاں پہ ہے وہ ہے پتے کے اندر پتھری، جی، کولیلیتھیسس. اس کے بعد وہی پتھری جب پتے سے نکل کے نیچے جائے، مطلب بائل ڈکٹ جو پتے سے نیچے آنتوں میں نالی لے کے جا رہی ہے رطوبتیں، اس کے اندر پھنس جائے، اس کے ریلیٹڈ. اس کے علاوہ جو ہمارا جگر ہے اس کے اندر جو جتنی بھی طرح کے سسٹس ہیں، رسولیاں ہیں یا کینسرز ہیں، یا اس کے اندر جو پینکریاز ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر جتنے بھی اس کے کینسر ہیں یا اس کے اندر جو بھی رسولیاں ہیں، یہ اس پہ محیط ہے. اچھا. اس کے علاوہ چونکہ وہاں پہ جو تھا وہ کافی ایڈوانس سینٹر تھا، تو وہ جو جگر، وہ لوگ جن میں جگر جو ہے وہ ہیپاٹائٹس B یا C کے بہت زیادہ پروگرس کرنے کی وجہ سے بالکل ختم ہو جاتا ہے، یا کسی اور وجہ سے الکوہول کے انٹیک کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے، تو اس میں جگر کی جو پیوند کاری ہے، مطلب لیور ٹرانسپلانٹیشن ہے، وہ بھی ایک جو ہے وہ ایکٹیو وہ ڈپارٹمنٹ تھا ان کی ٹرانسپلانٹیشن کا. ہاں جی. تو اس میں ڈاکٹر صاحب یہ جو پتے کی پتھری یا مختلف قسم کی پتھریاں، یہ کیا کیسز یہاں پہ میرپور میں آتے ہیں؟ کافی زیادہ ہوتے ہیں کیسز کیا؟ ہمارے پاکستان کے اندر اور اسپیشلی ہمارے میرپور کے اندر جو ہے یہ پتے کی پتھری اور یہ بیماری جو ہے یہ کافی کامن ہے. اس کی کافی ساری وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے رہن سہن کا انداز، اس میں جو ہے فیمیل، اسپیشلی یہ فیمیل میں زیادہ ہے میل سے، ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو بہت زیادہ ایکسرسائز کا نہ ہونا، کام میں بہت زیادہ انوالو نہ رہنا. اوبیسٹی کیا فیکٹر ہے؟ اوبیسٹی ہے اس میں، سیڈنٹری لائف سٹائل میں جو ہے اوبیسٹی ہو جاتی ہے، وہ بھی ایک وجہ ہے. تیسری وجہ کھانا پینا جو ہے، ہماری ڈائٹ، اسپیشلی لو فائبر ڈائٹ، بہت ہائی کیلورک ڈائٹ، اس میں
جو آئل ہے دیسی آئل ہو گیا یا جو جتنے بھی طرح کے جو ہم آئل لے رہے ہیں وہ پہلے آپ نے بتا دیا کہ سیڈنٹری لائف سٹائل یعنی کہ ایکسرسائز نام کی شے کوئی نہیں. ایسے ہی ہے. اسپیسیفک جو ایکسرسائز ہے وہ نہیں ہے. سیکنڈلی خوراک جو ہے اس میں بھی بہت زیادہ پرابلم ہے. وہ ہائی کیلورک ڈائٹ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارا تیسری وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ پریگننسی کا بھی بہت زیادہ رجحان ہے. جو پریگننسی جب زیادہ ہوگی تو اس میں بھی یہ جو ہے فیمیل میں جو ہے پریگننسی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اگر 3 سے زیادہ پریگننسیز ہیں تو اس میں بھی یہ پتھری کا بننے کا رجحان زیادہ ہے. اور اسپیشلی 40 سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں ان میں یہ زیادہ ہوتی ہے اور فیمیل میں ہوتی ہے. تو اس میں ڈاکٹر صاحب آپ کیا پیشنٹس کو جو آتے ہیں آپ کے پاس آج کل سرجریز کے لیے ان کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر کیا آپ کا سلسلہ ہوتا ہے؟ آج کل تو یہ سلسلہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے آئے روز جو ہماری لیپروسکوپک سرجری جسے ہم لیزر آپریشن بھی جو کہ پبلک میں ایک اس نام سے وہ مشہور ہے لیپروسکوپک سرجری وہ کی جاتی ہے. اس کے ذریعے جو ہے پتے کو لیپروسکوپی مطلب منیمل سرجری سے جو پتے کو جو ہے وہ ریموو کیا جاتا ہے. لیکن کرونا کی وجہ سے یہ کافی عرصے سے بند ہے. مطلب 1-2 سال سے جو ہے آن اینڈ آف کبھی گورنمنٹ کی طرف سے پابندیوں کی وجہ سے وہ بند ہو جاتی ہے. اس وجہ سے عوام بھی بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے. تو ہم اس سچویشن میں اکثر عوام کو پہلے تو جو ہے ڈائٹری ماڈیفکیشن پہ جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں. انہیں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ ایک تو یہ کہ دودھ سے بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں مطلب چکنائی اور تیل چاہے وہ دیسی ہو ڈالڈا ہو یا گھی ہو یہ سب ان چیزوں سے سختی سے منع کرتے ہیں. اور ساتھ میں کچھ چونکہ پتے کے اندر پتھری جو ہے جب وہ پڑی رہتی ہے تو وہ پتے کو بار بار اریٹیٹ کرتی ہے اور وہ سوزش کرتی ہے پتے کی جس کی وجہ سے مریض جو ہے وہ درد ہوتا ہے اسے اور اس کو وومٹنگ بھی ہوتی ہے. تو یہ سچویشن آپ تو ظاہر سرجن ہیں اور لیپروسکوپک سرجری بھی کرتے ہیں کی ہول سرجری جسے کہا جاتا ہے لیکن آج کل کورونا کی وجہ سے کمپرومائزڈ ہے. تو پتھری اب ہو گئی ہے پیشنٹ کو خواتین کو ہو گئی ہے جناب پتے میں ہے یا دیگر کسی بھی علاقے میں ہے تو میڈیکلی بھی کیا آپ اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ پاسبل ہے؟ جو پتے کے اندر پتھری ہے جی اس کو ختم کرنے کا میڈیکلی کوئی علاج نہیں ہے. اس میں سرجیکل انٹرونشن کے علاوہ کوئی حل نہیں. ہاں اس کو مزید چونکہ پتے کے اندر جو پڑی ہوئی پتھری ہے اس کی اریٹیشن کو روکنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم وہ ڈائٹ کم کر دیں جس سے بار بار پتا سکڑتا ہے. ٹھیک ہے کیونکہ پتا سکڑ کے تو رطوبتیں نیچے آنتوں میں بھیجتا ہے اور وہ اس صورت میں بھیجتا ہے جب زیادہ چکنائی والی غذا ہماری آنتوں میں آتی ہے. اچھا تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اگر سرجری کسی وجہ سے نہیں ہو پا رہی تو ہم لوگوں کو یہی ایڈریس کرتے ہیں کہ وہ ایسی غذائی کم لیں جس میں کہ چکنائی ہے اور دودھ ہے. چکنائی اور دودھ. سامعین اس وقت ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ایک ایسے کلاسیفائڈ اسپیشلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں سرجری کے اندر جنہوں نے صرف سرجری کے اندر اسپیشلائزیشن نہیں کیا بلکہ ایک انتہائی ریئر فیلڈ جس میں بہت لوگ جن بیماریوں میں مبتلا ہو کے ہمارے ہسپتالوں میں رپورٹ کرتے ہیں ہیپیٹو بائلری سرجری کے اندر آپ نے سپر اسپیشلائز کیا. جناب ڈاکٹر مظفر اقبال صاحب ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میرپور میں آپ یہاں پر سرجریز بھی کرتے ہیں پیشنٹس بھی دیکھتے ہیں اور آج ہم یہ پتھریاں پتے کی پتھریاں سرجری میں اور کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب لوگوں کا علاج کرتے ہیں خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ریڈیو پاکستان ریڈیو آزاد جموں کشمیر FM 101.4 میرپور سے آپ خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے ہیں. ریڈیو ہیلتھ کلینک ریڈیو ہیلتھ فورم ود جنید انصاری اور ہمارے مہمان ہیں برطانیہ میں بھی آپ سروسز دے رہے ہیں ایڈمبرا میڈیکل یونیورسٹی کے اندر بھی آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں میرپور میڈیکل کالج کے اندر بھی یہاں پر بچوں کو تربیت دے رہے ہیں. سرجن ہیپیٹک اینڈ بائلری سرجن ڈاکٹر مظفر اقبال صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جنرل سرجری اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ ہیپیٹک اینڈ بائلری سرجری یہ تو آپ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ جو سپر اسپیشلٹی ہے یہ کیا ہے. یہ جو جنرل سرجری ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟
بیسیکلی جنرل سرجری میں ہمارے پاکستان میں تو یہ ہے کہ ٹراما بیسک جو جتنا بھی ٹراما ہے، ایکسیڈنٹ، روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہیں یا ہسٹری آف فال ہے یا فائر آرم انجری ہے، یہ شامل ہے. اس کو ایمرجنسی میں مینیج کرنا. اس کے علاوہ جتنے بھی پیشنٹس کی درد ہے، وہ درد چاہے پیٹ میں ہے یا جسم کے کسی بھی حصے میں، اس کی وجہ کو جاننا اور اسے ختم کرنا. اور دوسرا رسولی، چاہے پیٹ میں ہے یا ٹانگ میں، سر میں، کہیں بھی جو رسولی ہے، جی جنرل سرجن اسے ڈیل کرے گا. اسپیسیفکلی ابڈومن اور یہ جو جسم کی اپر اور لوور لم، یہ سارے جو ہے جنرل سرجن کی ہی ڈومین میں آتے ہیں. مطلب یہ جنرل سرجن کی ڈومین میں تو تقریباً پوری باڈی آ گئی ہے سر. ایسے ہی کیونکہ ٹراما کے اندر، ایکسیڈنٹ کے اندر، مثلاً کوئی اللہ نہ کرے موٹر سائیکل سے بچا گرا ہے، اب اس کو جسم کا کوئی بھی حصہ جو ہے جو زخمی ہے، آپ نے ڈیل کرنا ہے اس کو. انیشلی جو اس کو ABCD جو اس کا پروٹوکول ہے، جی، وہ ایک جنرل سرجن نے ہی ڈیل کرنا ہے. اور اس کی جنرل سرجن کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ انیشلی کسی نہ کسی طرح بچے کو، یا جو بھی ٹراما میں، چونکہ بچے زیادہ آ رہے ہیں یہاں میرپور میں، ٹریفک کا ٹرینڈ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہیلمٹ پہنتے کوئی نہیں ہے. جی. وہ DIG صاحب کھپ کھپ کے مر گئے ہیں بیچارے. سجاد صاحب ہمارے اچھے دوست ہیں، مہربان ہیں. راجہ عرفان سلیم صاحب ہیں، کل پرسوں انہوں نے مفت ہیلمٹ بھی بانٹے ہیں کہ ہیلمٹ کے بغیر بچے نہ گھومیں. بالکل یہی وجہ. ایک تو بہت کم عمر بچے، دوسرا ان کو بائکس دے دی جاتی ہیں، اور تیسرا وہ فلمیں اور PUBG گیمیں دیکھ دیکھ کے اس طرح کی ان اسی کی بیس پہ وہ ایک تو سپیڈ مارتے ہیں، اور کچھ شاید سپیڈ بریکر یا باقی چیزیں بھی کچھ اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہے، یا لائسنسنگ کا پراپر شاید چیک اپ نہیں ہے. جو اتنے کم عمر بچے جو ہیں وہ بائکس لے کے آتے ہیں. اور اکثر میں اپنے 4-5 سال کی جو میری سروسز ہیں ایمرجنسی میں ایز اے میڈیکل افسر اور ریزیڈنٹ سرجن، اس میں نے یہی دیکھا ہے کہ کم عمر بچے، کم از کم 20 سے 40 بچے جو ہیں وہ وفات پائے جب ہمارے پاس پہنچے. اللہ اور اکبر. اتنے ہی تھے جن کو ہم نے ایمرجنسی میں سیو بھی کیا، جو کہ اگر ہم 2-4 منٹ اگر لیٹ ہوتے تو شاید نہ بچ پاتے. یہ اور مطلب اس کے علاوہ بہت سارے ہیں جو کہ تھوڑی کم انجریز کے ساتھ آئے. یہ جو آپ نے بات کہی، ہم اکثر سوشل میڈیا پہ وہ دیکھتے ہیں، چونکہ میں کافی سارے ڈاکٹرز کے جو پیجز ہیں ان میں وہ دیکھتا رہتا ہوں کہ بچہ ون ویلنگ کرتے ہوئے فوٹو کھینچا ہوا ہے اس کا، یا فلم بنی ہوئی ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر کے نہ کردہ گناہ سے پہلے کی جانے والی حرکتیں. وہ ڈاکٹر کو لیبل کر دے جی ڈاکٹر نے بچہ مار دیا. ہاں، اس سے نہ صرف بچے مارے ہیں سر، بلکہ روڈ پہ چلنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کی لائف خطرے میں ان کی لائف بھی جو ہے خطرے میں ہے. اور کافی سارے ایسے کیس بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ چلو بچے تو افیکٹ ہوئے، روڈ پہ بیٹھے ہوئے یا روڈ پہ چلتے ہوئے لوگ بھی فریکچر کے ساتھ آئے اور یا بہت سیریس انجری کے ساتھ آئے. تو اچھا، اس میں اب یہ بتائیں گے کہ میرپور میں جب سے آپ یہاں پہ اب ظاہر ہے کہ کام کر رہے ہیں، یہاں پہ کولڈ کیسز، ہارٹ کیسز کس کس نوعیت کے ہیں سرجری کے جو آتے ہیں آپ کے پاس؟ ہمارے پاس جو جنرل سرجری میں 2 طرح کے کیسز، ایک تو ٹراما ہو گیا، وہ ہے ہی ہے، اس وہ تو میں ہے. فائر آرم انجری ہے. اس کے علاوہ ایمرجنسی کے اندر کچھ ایمرجنسی سرجریز ہیں جس میں یہ ہوا کہ ہمارا کوئی آنت پھٹ گئی کسی جگہ سے، یا اپینڈیسیکٹمی، اپینڈیسائٹس ہو گیا. جی، اپینڈیسائٹس کے کیسز تو سب سے زیادہ ایک جنرل سرجن یا ایک سرجن کی زندگی میں جو سب سے زیادہ سرجریز جو وہ انکاؤنٹر کرتا ہے وہ اپینڈیسائٹس ہی ہے. وہ تو ڈیفینیٹلی یہاں ہے، ڈیلی بیسس پہ ہو رہے ہیں بہت فریکوینسی سے. بلکہ انیشلی جب ہم ٹریننگ میں آئے یہاں پہ اس وقت کم تھے، اور ود دی پیسج آف ٹائم جو ڈویژنل ہائر ریکوائرڈ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، اس میں شاید کیئر کا جو ہے وہ سلسلہ بڑا، لوگوں میں اویئرنیس آئی، لوگوں کا ایک اعتماد بحال ہوا. تو ماشاءاللہ ابھی تو ڈیلی بیسس پہ جو ہے 3 سے 4 جو اپینڈکس ہیں وہ ہو رہے ہیں. اچھا، اپینڈکس ہی کی چلیں ہم پہلے بات کرتے ہیں. اپینڈکس جو ہے، اپینڈیسائٹس جو ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہاں، اپینڈیسائٹس کے ہونے کی یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ینگ گروپ میں زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اراؤنڈ 10 to 30 ایئرس کے جو ایج گروپ ہے اس میں یہ زیادہ ہے. اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ 2 طرح کی وجوہات. ایک یہ کہ اپینڈکس کے اندر کسی چیز کا آ جانا، جیسا کہ کوئی فیکولت، کوئی جو ہماری آنتوں میں جو پخانہ ہے اس کا کوئی حصہ جو ہے اس
اپینڈکس جو کہ آنتوں کے ساتھ ایک علیحدہ سے جڑا ہوا ایک بلائنڈ اینڈڈ ایک اسٹرکچر ہے، تو اس کے اندر اگر کوئی فیکولس چلا جائے وہ اس کو obstruct کرتا ہے، بند کرے گا، اس کو obstruction کاز کرے گا اور اس میں انفیکشن ہو جائے گی. یہ ایک بڑی وجہ ہے. اور اس کے علاوہ بھی آنتوں کے اندر جو نارمل بیکٹیریا ہیں وہ اگر اس کے اندر جا کے، چونکہ یہ ایک سیپریٹ پارٹ ہے جس میں فلو اتنا زیادہ نہیں رہتا، تو وہاں جا کے اگر انفیکشن کرتے ہیں تو وہ نان ابسٹرکٹیو جو ہے وہ ایک وجہ ہے اس کی اپینڈیسائٹس کی. ٹھیک. اور اگر کسی کو اپینڈیسائٹس ڈیولپ ہو گیا تو سرجری ہی اس کا حل ہے؟ جو آنے والا ٹائم ہے ابھی اس میں کچھ جو رینڈمائز کلینکل ٹرائلز ہیں وہ دیے گئے ہیں اس پہ کہ کنزرویٹیو مطلب آئی وی اینٹی بایوٹک کے استعمال سے اس کو ختم کیا جائے. لیکن اس میں بھی کچھ کیٹاگریز ہیں کہ اگر تو وہ شفٹنگ پین ہے، جو اپینڈکس کا درد ہے وہ ہمیشہ پیٹ کے درمیان سے شروع ہوتا ہے اور پھر ایک دم سے رائٹ لوور حصے میں جو ہے وہ لوکلائز ہو جاتا ہے. اگر تو وہ اس طرح کا ٹپیکل پین ہے پھر تو ہمیں ڈیفینیٹلی وہ obstructive کاز ہے، تو اس کے لیے ہمیں پھر اپینڈیسیکٹمی کے لیے جانا پڑے گا. ٹھیک. لیکن اگر جو ہے وہ لوکلائز پین ہی ہے اور اس میں ہمارے پاس اصل میں اسکور ہے ایک، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں الوریڈو اسکور، جس کے اندر 3 سمٹمز ہیں، جس میں یہ کہ بھوک کا نہ لگنا، الٹی کا ہونا، درد کا درمیان سے شروع ہو کے دائیں حصے میں جانا. پھر 3 سائن ہیں. اس میں یہ ہے کہ جب ہم پیٹ کے اوپر ہاتھ لگا کے چیک کرتے ہیں تو ہاتھ سے دبانے پہ درد کا محسوس ہونا، پھر ہاتھ کے چھوڑنے سے درد کا محسوس ہونا اور بخار ہونا. یہ 3 سائن ہیں. اور کچھ لیبارٹری کی فائنڈنگز بھی ہیں. اس میں 2 ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارا جو کمپلیٹ بلڈ پکچر ہے اس کے اندر TLC کا زیادہ ہونا، ٹھیک، اور اس کے علاوہ نیوٹروفل کا زیادہ ہونا. یہ ٹوٹل 10 پوائنٹ ہے. اچھا. اگر ان 10 پوائنٹس میں سے ہمارے پاس 6 یا اس سے کم پوائنٹ ہیں تو پھر ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چلو اسے کنزرویٹو ٹرائل دیا جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک. سیکنڈلی اگر 6 سے اوپر ہے تو مینلی جو ہے اس کے لیے ہم پھر سرجری کی طرف ہی جاتے ہیں. لیکن کچھ یہ ساری جو گائیڈ لائن ہے یہ حتمی نہیں ہے. اس میں کچھ ایسی پریکٹس بھی ہے کہ جو میں نے پہلی بات بتائی کہ شفٹنگ پین، اور دوسرا ہار لگانے پہ جو ہماری درد ہے وہ کتنی ہے، اس کی انٹینسٹی جو ہے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ بہت برسک ہے تو شاید ہمیں ڈائریکٹلی وہ اس کے لیے جانا پڑے گا. اچھا، یہاں پہ اب بہت سے سوالات آنا شروع ہو چکے ہیں. میں تمام سامعین سے گزارش کروں گا جو بھی آپ سوال لکھ کے بھیجنا چاہتے ہیں اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، اپنا نام، جگہ اور سوال لکھ کر بھیج دیں 4471 پر. ریڈیو ہیلتھ ٹائم ود جنید انصاری، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان. کلاسیفائڈ سرجیکل اسپیشلسٹ جناب ڈاکٹر مظفر اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہماری اسی کمیونٹی کا، اسی سوائل کا حصہ ہیں، سن آف دا سوائل ہیں، اور آپ نے دنیا کے مختلف ممالک میں کام کیا. اس وقت میرپور میں یہاں پر سروسز دے رہے ہیں لوگوں کو. ان سے آپ سوال کر سکتے ہیں سرجری کے متعلق، پتھے کی پتھری کے متعلق، یا سرجری سے متعلقہ جتنے سوالات آپ کے ذہن میں ہیں آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. نوشابہ ہیں جی B5 کلیال سے، کہتی ہیں جی پروگرام سن رہی ہوں، ڈاکٹر صاحب کو بہت بہت السلام علیکم. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے علاقے میں ڈاکٹر صاحب یہاں پہ کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا کہ پتے کی پتھری ہونے کے علامتیں ذرا بتا دیں. کیا معدے کے درد جسے ہم سمجھتے ہیں وہ پتے کی پتھری ہو سکتی ہے؟ اصل میں بہت اچھا سوال کیا ہے ہمارے سامعین نے جی. اس میں یہ ہے کہ جو پتے کی پتھری ہے جی. اس کی جو اسپیسیفک علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو جو ہم نے اس کے رسک فیکٹر پہلے بتائے ہیں ان کے ساتھ ساتھ اس میں پیٹ کے دائیں طرف والے اوپر والے حصے میں درد کا ہونا. ٹھیک. اور اس درد کے ساتھ جو ہے وہ درد نہ صرف ادھر رہتا ہے، پیچھے بالکل جو ہمارے ورٹیبرا ہیں جنہیں ہم مورے کہتے ہیں ان کے بالکل سائڈ پہ اس درد کا ریڈیٹ کرنا. اچھا. تیسرا اس درد کے ساتھ الٹی کا ہونا، دل خراب ہونا، متلی ہونا، الٹی ہونا، اور اسپیشلی اس وقت کہ جب آپ کوئی بہت زیادہ آئلی چکنائی والا یا دودھ والی خوراک لیں تو اس کے ساتھ اگر یہ چیزیں آئیں تو یہ پتے کی درد ہو سکتی ہے، اور وہ موسٹلی پتھری کے بعد اس کی سوزش کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پتے کی سوزش ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا معدے کا درد ہے
وہ بھی بہت زیادہ اس کے ساتھ اس کی ایسوسیشن ہے. اس کی اچھا. وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ جن کو پتے میں پتھریاں ہوتی ہیں وہ اوبیز ہوتے ہیں یا ان کا لائف سٹائل یا ڈائٹری سٹائل ایسا ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے یہ معدے کا جو ایشو ہے, معدے کے اندر جو السرز ہیں یا جو تیزابیت ہے اس کا زیادہ ہونا ان کے ساتھ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. ہاں, یہ گویا ان کا یہ سوال ریلیونٹ بنتا ہے, تو اس کو یہ بہت ہی ریلیونٹ سوال ہے. اور اکثر جتنے بھی پیشنٹ ہمارے ساتھ پاس پتے کی سوزش, پتھریوں کے بعد پتے کی سوزش کے ساتھ آتے ہیں, وہ معدے کی اپنی جو یہ پرابلم ہے اس کا بھی اظہار کر رہے ہوتے ہیں, اور پتے کی ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم انہیں معدے کی ٹریٹمنٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ نوشابہ بی بی آپ کا سوال بڑا ویلڈ سوال ہے, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں, اور اس کا شافی جواب دیا انہوں نے. اگر آپ مزید کنسلٹ کرنا چاہیں تو ڈاکٹر صاحب DHQ ہاسپٹل میرپور میں یہاں پر OPD بھی کرتے ہیں, وارڈ میں بھی ہوتے ہیں, سرجریز بھی کرتے ہیں. عاتقہ بی بی ہیں جی, انہوں نے اسلام گڑھ سے یہاں پہ میسج کیا ہے. یہ کہہ رہی ہیں جی میری عمر 37 سال ہے ڈاکٹر صاحب, اور 3 بچے ہیں میرا پتے کا ایک آپریشن ہو چکا ہے آج سے 5 سال پہلے, لیکن مجھے اب کچھ عرصے سے دوبارہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے مجھے پتھری ہو گئی ہے. کیا دوبارہ پتھری ہو سکتی ہے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے. دوبارہ یہ اچھا, چونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنی پریکٹس میں انکاؤنٹر کر رہے ہیں, انہیں پڑھ بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں 2 وجوہات ہو سکتی ہیں کہ پتے کا آپریشن ہونے کے بعد بھی پتے کی جگہ پہ درد کا ہونا. اس میں سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ ہوتی ہے پوسٹ کولیسسٹیکٹمی سنڈروم. اچھا, یہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب پتے کے نکل جانے کے بعد پتے والی جگہ پہ پیشنٹ کا درد محسوس کرنا. ٹھیک ہے, یہ ایک نیچرل چیز ہے. جب پتا وہاں سے ریموو ہو جاتا ہے تو وہاں پہ جو نرو اینڈنگز ہیں یا جو اسپیس ہے اس کی جگہ پیشنٹ کو جو ہے ایک پین جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے, لیکن وہ اس انٹینسٹی پہ کبھی بھی نہیں جاتی جس پہ کہ پہلی دفعہ جو پتا جب تھا تو اس وقت وہ ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, اچھا, لیکن وہ ایک نیچرل چیز ہے. اس کی ٹریٹمنٹ یہی ہوتی ہے کہ ہم پیشنٹ کو ری ایشور کرتے ہیں کہ اٹس نارمل. ٹھیک ہے, اور اگین چونکہ جب پتا نکالنے کے کچھ ڈرا بیک یہ ہوتے ہیں کہ پتے کا مقصد ہے کہ وہ ہمارے پاس کچھ رطوبتیں جو ہیں وہ سٹور کرے, اور جب چکنائی والی غذا ہماری آنتوں میں آئے تو وہ ایک دم کنٹریکٹ کر کے انہیں چھوڑے تاکہ وہ ہضم ہو سکیں. ٹھیک, اور جب وہ سٹوریج نہیں ہوگا تو پھر وہ ڈائریکٹ اوپر پتے سے جو ہے وہ پتے کی نالی کے ذریعے جو رطوبتیں وہ نیچے جا رہی ہوں گی, جو کہ بہت زیادہ چکنائی کے آنے کی صورت میں کم پڑ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے, اس وجہ سے بھی کچھ ڈسپیپسیا اور اس طرح کی علامات, بعض ٹائم ڈائریا جسے اسٹیٹوریا کہتے ہیں, اس طرح کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. ٹھیک, اور جو پتے کی پتھری کا دوبارہ ہونا وہ اس میں یہ ہے کہ اگر پتا پراپر نکلا نہ ہو. ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں کہ ٹوٹل کی بجائے بلکہ سب ٹوٹل کولیسسٹیکٹمی. بعض ٹائم بہت ڈیفیکلٹ کولیسسٹیکٹمی ہوتی ہے, مطلب پتے کا آپریشن بہت مشکل ہوتا ہے, تو چونکہ اس کے بالکل آئیں نیچے جو ہے جگر سے آنے والی جو نالی ہے وہ بھی ہوتی ہے, تو جگر کی نالی کی انجری جو ہے وہ بہت کریٹیکل ہے. وہ جب ایک دفعہ ہوتی ہے لیتھل ہے, اس کو جب ایک دفعہ ہو جائے تو وہ بار بار اسٹرکچر بنتے ہیں اور پیشنٹ کی جو زندگی ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. تو ڈاکٹر یہ کوشش کرتے ہیں کہ چلیں اس سے تھوڑا دور رہتے ہوئے جو ہے سب ٹوٹل کولیسسٹیکٹمی کو اپنایا جائے. تو اس صورت میں یا ویسے پتے کے اندر سے کوئی سٹون اگر نیچے جو پتے کو اور جو نیچے جو مین ڈکٹ ہے اس کو ایک سسٹک ڈکٹ ہے وہ ملا رہی ہوتی ہے, اس میں اگر کوئی سٹون رہ جائے تو وہ دوبارہ اپنی سمٹم ضرور دیتا ہے, لیکن اس کے ساتھ جانڈس ہوتا ہے. اکثر وہ جانڈس کے ساتھ جو ہے وہ پریزنٹ کرتے ہیں. ہاں, لیکن پتھری یہ جو انہوں نے سوال کیا عاتقہ بی بی نے کہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ پتھری دوبارہ ہو گئی کیونکہ اس کے لیے ہاں جی بہت اچھی بات ہے. جو وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں اس کا حل یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ آئیں اور ایک اچھے سینالوجسٹ سے ایک تو پہلے ہمیں دکھا لیں. ٹھیک ہے, ہم انہیں ایک دفعہ ایگزامن بھی کر لیں اپنی OPD میں, اور دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ ہم اس کے اندر ریڈیالوجی جو ہے الٹرا ساؤنڈ کی ہیلپ لیں کہ ان کو تاکہ ان کی پراپر رول آؤٹ ہو اور تاکہ انہیں پراپر سیٹسفیکشن ہو اور ریشورنس بھی پراپر ہو سکے. بالکل جی. عاتقہ بی بی آپ کا سوال ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی دلچسپ اہم سوال ہے جس کا موضوع کے ساتھ تعلق ہے, اور آپ مہربانی کر کے
ڈاکٹر صاحب کو چیک اپ بھی کروا لیجئے، اور جس طرح یہ بتائیں گے کہ اسپتال کے اندر وہاں پہ سونولوجسٹ جو الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے وہ کنفرم کر لیں گے کہ خدا نہ خواستہ یہ پتے کا کوئی حصہ اگر باقی رہ گیا ہے تو اس میں کہیں کوئی پتھری ڈیولپ تو نہیں ہو گئی. اگر ایسا ہے تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب علاج ہو سکتا ہے نا؟ جی علاج ہے. بندے کے فوت ہونے کے چانس تو نہیں ہے نا؟ ایسا نہیں ہے. خدا نہ خواستہ لوگوں کو یہی ہوتا ہے. ہمارے اس میں اگر وہ رہ بھی جاتی ہے تو ایک اور پروسیجر ہے، یا ERCP، ٹھیک ہے جی، یا تو ERCP وہ انڈاسکوپی ہے. انڈاسکوپی سے کیمرے سے نیچے جا کے وہ جو نالی ہے اس کے اندر سے پروب ڈال کے تو اسے نکالا جا سکتا ہے. یا دوسرا حل یہ ہے کہ اگر پتا پراپرلی نہیں ہوا تو اسے دوبارہ بھی وہ اٹیمپٹ کر کے تو اسے نکالا جا سکتا ہے. کیا ERCP میرپور میں اویلیبل ہے؟ نہیں، ERCP جو ہے وہ میرپور میں بدقسمتی سے اویلیبل نہیں ہے. اس کے لیے فوجی فاؤنڈیشن یا ہولی فیملی ہاسپٹل اسلام آباد ہی ہم زیادہ تر لوگوں کو بھیجتے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس صورتحال جو ان کی یہ کنڈیشن ہے اس میں صورتحال اتنی گمبھیر ہوگی. وہ ہمارا مریض کو دیکھنے پہ انشاءاللہ وہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. ہمیں یاد ہے ڈاکٹر اے دورانی، اصغر اورنگزیب دورانی صاحب وہاں پہ پنڈی میں وہاں پہ فوجی فاؤنڈیشن میں یہ ERCP کیا کرتے تھے. انشاءاللہ میرپور بھی اب ظاہر ہے کہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ٹیچنگ ہاسپٹل ہے. اگر آپ کے نئے جو وزیر صاحب آئے ہیں، وزیر صحت ہمارے دوست ہیں عبدالی صاحب، اگر آپ کو یہ جتنے بھی کٹ ہے، گیجٹ ہے، وہ کیا اینڈوسکوپ وغیرہ ہوتی ہیں، یہ آپ کو چیزیں دے دیں تو آپ کر سکتے ہیں یہ چیزیں. ہاں بالکل. ہمارا جو بیسیکلی یہ میڈیکل کے ریلیٹڈ نہیں، یہ سرجن کا کام نہیں ہے. یہ جو انڈاسکوپی ہے اس کا ٹرینڈ زیادہ میڈیسن گیسٹرو انٹرالوجسٹ جو ہیں وہ اس کو زیادہ تر وہ ڈیل کر رہے ہیں. لیکن ہمیں اگر کچھ ٹائم کے لیے کسی اسپیسیفک ادارے میں ٹریننگ کے لیے جو ہے وہ مدعو کیا جائے تو ہم اس کو بہتر انداز سے شاید کر سکتے ہیں. کیونکہ کی ہول سرجری جب آپ کر رہے ہیں، لیپروسکوپک سرجری کر رہے ہیں جو کہ دنیا کی ایک بڑی چیز ہے. وہ مجھے یاد ہے فیصل بھوپال صاحب بھی یہاں پہ ورک شاپس کنڈکٹ کرتے ہوتے تھے. اب بھی سلسلہ جاری ہے؟ جی بالکل. اس میں یہ کہ صرف یہ جو پتھری آگے پتے جگر اور پتے کے آنتوں کے درمیان جو نالی ہے اس میں جب آتی ہے تو ایک تو ERCP اس کا حل ہے. دوسرا حل جو ہمارا سرجنز ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ جو ہماری بائل ڈکٹ ہے جی، اس بائل ڈکٹ کو اوپن کر کے تو اس میں اسپیسیفک ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کولیڈوکوسکوپ. اس کے ذریعے جو ہے جو اس نالی کا نیچے والا جو آنتوں کی طرف والا حصہ ہے اور وہ جو اوپر جگر کی طرف والا حصہ ہے اس کو وہ ویژولائز کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. اور پھر وہ اپنی ایک اسپیسیفک انسٹرومنٹ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ڈارمیا باسکٹ. اچھا. اس ڈارمیا باسکٹ کو اس جو کولیڈوکوسکوپ ہے اس کے تھرو وہ وہاں پہ لے جا کے تو اس سٹون کو ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں. لیکن چونکہ وہ انسٹرومنٹ بہت مہنگا ہے، البتہ میری اس یہ جو کولیڈوکوسکوپ ہے اس میں کافی کام کیا ہے اور میں ایک ٹائم تھا کہ میں اس میں کافی ایکسپرٹ بھی تھا. اب تو کافی عرصہ ہو گیا میں نے یہ پریکٹس نہیں کیا. چائنا میں آپ نے کیا؟ جی یہ میں نے چائنا میں کیا. چائنا کا ہیلتھ سسٹم ہم سے تھوڑا بہتر ہے یا بہت بہتر ہے؟ کتنا بہتر ہے؟ چائنا میں اصل میں جو دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک تو وہاں کا پیشنٹ جو ہے اس کو بھی بہت اویئرنیس ہے. ٹھیک ہے. ویل ایجوکیٹڈ ہے. وہ پتے کی جو پتھری ہے اس کو اس پیچیدہ صورتحال تک لے کے ہی نہیں جاتے بلکہ وہ انیشل سٹیجز پہ ہی آ جاتے ہیں ہمارے پاس وہاں پہ. اور اس وقت جو ہے وہ کسی بھی طرح کا آپریشن کرنا وہ اتنا پیچیدہ نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ چونکہ ایک تو غربت بھی ہے، دوسرا لوگوں کی اپنی بہت ساری پرابلم ہے، بچے بھی لوگوں کے زیادہ ہیں، جس وجہ سے شاید لوگ اس چیز کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں کہ مطلب وہ ہاسپٹل کو نہ وزٹ کریں، یا مطلب اگر وزٹ کرتے بھی ہیں تو لوکل لیول پہ وہ وزٹ کرتے ہیں، وہاں سے کچھ میڈیکیشن پہ وہ چلتے رہتے ہیں. اور جب وہ یہاں ہمارے پاس آپریشن کے لیے آتے ہیں تو اس وقت وہ بہت ہی پیچیدہ صورتحال ہو چکی ہوتی ہے. تو چائنا میں لیکن یہ ہے کہ ایک تو آپ پیشنٹ کا وہ بہت اچھا ہے ایٹیٹیوڈ. سیکنڈلی یہ کہ جو ڈپارٹمنٹ ہیں جس ہاسپٹل سے میں نے ٹریننگ کی وہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ادارہ تھا جو کہ ہمارے ہاں آغا خان یونیورسٹی کا جو ہاسپٹلز ہیں اور جو شفا ہاسپٹل ہے پرائیویٹ اس کے سٹینڈرڈ کا ادارہ تھا. اور اس میں یہ جو چیزیں تھیں میں نے بتایا پتے کی اور اس جو بائل ڈکٹ کی پتھریاں ہیں یہ تو نکالنی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا کینسر ہے یا جگر کی ٹرانسپلانٹیشن ہے وہ ایک بہت ہی ایزی پروسیس تھا اور بہت کامنلی جو ہے وہ ہو رہا تھا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں جس ہاسپٹل میں ٹریننگ کر رہا تھا وہاں پہ 20 آپریشن تھیٹر صرف ہیپیٹو بلی سرجری کے لیے مختص 20 آپریشن تھیٹر. ہاں اور صرف ہیپیٹو
بلی سرجری کے لیے مختص تھے. اللہ اکبر. اور اس میں یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ یہاں ہمارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں ہمیں ایک دن 2 تھیٹر ملتے ہیں اور ایک دن 1 تھیٹر. ٹھیک ہے, That's it. ہاں, اور پورے ہفتے میں یہی ہمارا اسکیجول ہے. اور وہاں پہ اینستھیزیا جو ہمیں سرجن کو چلنے کے لیے ساتھ میں بے ہوشی والے ڈاکٹر کی موجودگی اور اس میں ایکسپرٹ بے ہوشی والے سرجن کا ہونا, اینستھیٹسٹ کا ہونا, یہ بھی بہت ضروری ہے. وہ بھی ہمہ وقت موجود رہتے تھے. اور سرجری ہونے کے بعد ایک اہم ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے پوسٹ اینستھیزیا کیئر یونٹ. ٹھیک ہے, وہ ہمارے ہاسپٹل میں ابھی اس کا موجودگی نہیں ہے. تو اس لیے یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض ٹائم اگر کچھ پیشنٹ جو کہ اس طرح کی پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا ہوں, اور اس طرح کی پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا مریضوں میں اکثر کچھ اور بیماریاں بھی ہوتی ہیں جس میں دل کی بیماری ہو یا ہماری سانس جو ہے ریسپریٹری کوئی پرابلم ہو, تو پھر ہم یہاں پہ اس طرح کے کیسز کو لیتے بھی نہیں, یا اسے کیونکہ ان کی بہتری کے لیے پھر ہم مزید پیشنٹ کو کسی اور ہاسپٹل کی راہ بھی دکھاتے ہیں, وہاں پریفر کر لیتے ہیں. ہاں. اچھا ڈاکٹر صاحب, سوالات کا سلسلہ جاری ہے. جتنے احباب اس وقت جناب ڈاکٹر مظفر اقبال صاحب جو کہ سرجیکل اسپیشلسٹ ہیں, آپ نے ہیپیٹو بائلری سرجری کے اندر سپر اسپیشلائز کیا. یہ ایک ایسی اسپیشلٹی ہے جس میں پتے کی پتھری, پتے کی بیماریاں جہاں پر سرجری کی ضرورت پڑتی ہے, اس میں ڈاکٹر صاحب نے یہ اعلیٰ کورس کر رکھا ہے, جو کہ پورے آزاد کشمیر میں اس وقت ایک بھی ان کے لیول کا بندہ نہیں ہے. ویسے تو ہمیں خطرہ رہتا ہے اس لیول کا کوئی بندہ آ جائے تو اس کو امریکہ, یورپ اور دیگر ممالک کے لوگ ٹیمپٹیشنز دے کے اور مختلف ترغیبات دے کے یہاں سے اغوا کر کے لے جاتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ رہ سکیں, لوگوں کی خدمت کر سکیں, لیکن اس میں لوگوں کا رویہ بھی بڑا اہم ہے. ابھی جیسا کہ پی ایم سی کا آج کل ایشو ڈاکٹر صاحب بنا ہوا ہے, دیکھ کے بڑا دل دکھتا ہے. آپ انصاف ڈاکٹر فورم کے پریزیڈنٹ بھی ہیں یہاں پہ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کے. یہ پی ایم سی کا تھوڑا پھٹا ذرا بتا دیں. پی ایم ڈی سی پہلے اچھا خاصا ایک ادارہ کام کر رہا تھا, میرا اکثر آنا جانا ہوتا تھا وہاں, کچھ احباب تھے اپنے. یہ پی ایم سی کیا کہہ رہی ہے جس پہ ڈاکٹر پورے پاکستان میں سراپا احتجاج ہیں؟ ایک آدھ بیٹی بھی جو ہے وہ بیچاری شہید ہوگی وہاں کوئٹہ میں. یہ کیا ہے مسئلہ, کیا ہے بیسیکلی؟ پی ایم سی جو ہے وہ پاکستان میڈیکل کمیشن ایک نیا ادارہ ہے جی, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے اس کے دور میں ہی یہ جو ہے سلسلہ شروع ہوا. اس ادارے کے بہت سارے فوائد بھی ہیں. یہ ادارہ جو کام کر رہا ہے اس کے جس کے لیے لوگ سٹرائک کر رہے ہیں اس کے بہت سارے پازیٹیو امپیکٹس بھی ہیں, لیکن شاید کچھ لوگ اس کو سمجھ بھی نہیں رہے, ہمارے ڈاکٹر کمیونٹی کے لوگ ہی. جی. اس میں جو سب سے بڑا وہ سلسلہ ہے وہ ہے امتحان ہے ایک. اچھا, کہ اب پاکستان کے اندر جتنے بھی پرائیویٹ کالجز ہیں اور گورنمنٹ کے کالجز ہیں, ان کے جو اسٹوڈنٹس جب 5 سال کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان پہ لازم ہے کہ وہ ایک ایگزام دے جسے کہتے ہیں نیشنل لائسنسنگ ایگزام, NLE. جی, یہ لیکن ہمارے پرائیویٹ ادارے اور جو گورنمنٹ ادارے جتنے بھی ہیں ان کے اسٹوڈنٹس کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ وہ یہ ایگزام دیں گے تو یہ ان کی انسلٹ ہے, یا انسلٹ نہیں, یہ شاید ان کے لیے ایک برڈن بھی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جیسے مثال کے طور پہ ڈاکٹر صاحب ہم نے جس دور میں پڑھا, میرے اپنے بہت سے دوست جو ہیں, کوئی پروفیسر ہے, کوئی ایسوسیٹ پروفیسر ہے, سمپل بورڈ کا ایک امتحان ہوتا تھا, اس امتحان کی بیس پہ وہ لسٹ بنتی تھی اور اللہ خیر صلی اللہ. لیکن سر یہ آپ نے بیچ میں ایک اور چیز ڈال دی کہ ہاں جی ٹیسٹ دیں پہلے آپ. نہیں بعد میں ایگزٹ جی, اور اس کے پہلے تو ہوتا ہی ہوتا ہے ایگزٹ بھی. ایگزٹ کے اوپر آپ نے ایک اور ڈال دی. تو چیزیں تو بہتر ہے آپ چیزوں کو ٹھیک کریں نا. نہیں, اس میں یہ ہے کہ جو ایگزٹ ایگزام ہے اس کی کچھ اہمیت یوں بھی ہے کہ دنیا کے جتنے بھی ادارے ہیں, میں آپ چائنا کی ایگزامپل دوں گا. جی, وہاں پہ اگر میں نے 5 سال کا کورس کیا ہے کہ یا وہاں کے لوکل کسی نے 5 سال کا کورس کیا, تو وہ لوگ بھی جو ہے ایگزٹ ایگزام دیتے ہیں. ہاں, دیتے ہیں. امریکہ میں بھی دیتے ہیں, انگلینڈ میں بھی دیتے ہیں, دنیا کے ہر ملک میں دیتے ہیں. اور اس ایگزام کے دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک سٹینڈرڈ کو مینٹین کیا جائے. ٹھیک ہے, اب آپ صرف اس کے فوائد نقصانات کو شاید آپ کو نظر آ رہے ہیں, لیکن اس کے فوائد یہ ہیں کہ بہت سارے ادارے ایسے بھی ہیں
جہاں پہ جو ہے یہ MBBS کے جو ہیں سارے ایگزام وہ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو شاید مانیٹر کرنے والے جو لوگ ہیں وہ لوکل یونیورسٹی سے ہی ہوتے ہیں یا ان کے ہی جاننے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. تو اس کو ایک سٹینڈرڈ لیول پہ لانے کے لیے، جیسا کہ میں نے خود آج چائنا سے میں نے ایجوکیشن کی، تو میں نے 3 امتحان دیے. پاکستان میڈیکل کمیشن، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل تھا تب، اور اس کے 3 امتحان تھے. پہلا امتحان وہ تھا جس میں سارے بیسکس، فزیالوجی، انیٹمی، پیتھالوجی، یہ سارے سبجیکٹ جو ہیں ان کی بیس پہ جو ہے وہ انتہائی مشکل امتحان تھا، جس میں تقریباً 2800 لوگوں نے حصہ لیا اور 400 لوگ اس میں پاس ہوئے. اور پھر جو دوسرا کلینکل ایگزام تھا اس کے بعد اس کے ہونے کے بعد 278 لوگ تھے جو کہ کوالیفائی کیے، اور وائوے میں ٹوٹل 187 لوگ جو ہے وہ آؤٹ آف 2800. تو کیا آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ کہاں کی انصاف ہے یا کہاں کی یہ مطلب قوانین ہے کہ ہم پہ اس وقت اتنا، لیکن ہم اس کو ایکسیپٹ کیا. کیوں ایکسیپٹ کیا؟ کیونکہ ہم نے کچھ نالج گین کیا، ہمیں لگا کہ ہم نے ایک سٹینڈرڈ مینٹین کیا. اور اس امتحان کے پاس کرنے کے بعد ماشاءاللہ میں نے فرسٹ اٹیمپٹ میں اپنا FCPS پاس کیا، وہ بھی کچھ سال کے بعد، اور MRCS بھی فرسٹ اٹیمپٹ میں پاس کیا. وجہ میرے پاس نالج تھا، میں نے چیزیں دیکھی تھی، ایک چیز کو اٹین کیا تھا. ٹھیک ہے. اب دوسرا یہ جو NLE ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جب یہ ہم دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ود دی پیسج آف ٹائم جو انٹرنیشنل جو کنٹریز ہیں لائک UK، سعودی عربیہ یا باقی جو کنٹریز ہیں وہ یہ دیکھیں کہ یہ ان کے جو نیشنل لائسنسنگ ایگزام کا سٹینڈرڈ بہت اچھا ہے، تو وہ ہمیں ایگزامپشن دینا شروع کر دیں اپنے امتحانات، جیسے ونس اپون اے ٹائم ہوتی تھی پاکستان کے جی، جیسے ونس اپون اے ٹائم ہوتی تھی. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. تو بیسیکلی یہ ہمارے کالجز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے سٹینڈرڈ، ان کی جو ایجوکیشن کے سٹینڈرڈ کو انہانس، اس کو چیک کرنے کے لیے یا اس کو ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک ویریفیکیشن دینے کے لیے ہی ہے. تو پھر اس کے ڈرا بیکس یہ ہیں. ہاں، جو ڈاکٹرز احتجاج کر رہے ہیں وہ کیا درست ہے یا نہیں ہے؟ اس میں کیا احتجاج جو ہے وہ بھی ایک ہے طریقہ کار کے، مطلب وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ ان کے لیے ایک برڈن ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اور اس کی ایک تو فیس بھی زیادہ ہے، یا اس کا جو طریقہ کار ہے وہ شاید مشکل ہے. تو میرا خیال ہے آہستہ آہستہ ود دی پیسج آف ٹائم جو ہے یہ جو نیشنل ایگزٹ ایگزام ہے، نیشنل لائسنسنگ ایگزام، اس کی جو چیک اپ کا جو سلسلہ کار ہے، اس کا جو پاسنگ ریٹ ہے یا اس کی جو فی وغیرہ ہے، اس پہ بھی وہ اس کو بہتر کریں گے، اور یہ اس میں بہتری ہوگی ہمارے لیے. بہتری ہوگی. ہاں، میرا یہ پرسنل جو ہے کمنٹس ہیں، چونکہ میں نے اور بھی دنیا میں اور بھی ممالک کے لوگوں کو دیکھا ہے، کمپیئر کیا ہے، تو اس لحاظ سے مجھے یہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ضروری نہیں میں درست ہوں. ٹھیک ہے. بالکل صحیح جی. ڈاکٹر مظفر اقبال صاحب، کلاسیفائڈ سرجن، ہیپیٹو بائلری سرجری کے اندر آپ نے سپر اسپیشلائز کر رکھا ہے. ریڈیو ہیلتھ ٹائم ود جنید انصاری میں پروگرام کا آخری حصہ ہمارے پاس ایگزیکٹلی 7 منٹ ہیں اس وقت، اور ہم بات کر رہے ہیں ہیپیٹو بائلری سرجن، جنرل سرجن، دونوں سرجریز کی اسپیشلٹی آپ کے پاس موجود ہے جناب ڈاکٹر مظفر اقبال صاحب. اگر آپ ان سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، اپنا نام لکھیے، جگہ لکھیے، سوال لکھیے، بھیج دیں 4471 پر. نوازش صاحب ہیں جی سیکٹر D1 سے، انہوں نے سلام دیا آپ کو، کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کی گفتگو بڑے غور سے سن رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی، آپ کہاں پہ بیٹھتے ہیں؟ سرکاری اور پرائیویٹ؟ میں نے اپنی بیگم کو چیک کرانا ہے، پتے کی پتھری کا مسئلہ ہے. آپ کہاں بیٹھتے ہیں جی؟ ڈوینل ہیڈ کوارٹر ٹیچنگ ہاسپٹل میں. ٹھیک ہے. جو ہماری جنرل سرجری کی OPD ہے جی، کمرہ نمبر 8 اور 10، اسی میں ہی ہم لوگ بیٹھتے ہیں، اور وہیں پہ جو ہے ہم لوگ مریضوں کو دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کہیں نہیں بیٹھتے جی. پرائیویٹ آپ کہیں پریکٹس نہیں کرتے؟ نہیں. یہ ڈاکٹر صاحب جی پرائیویٹ پریکٹس نہیں کرتے ہیں. سرکاری ہاسپٹل میں آپ جائیں اور وہاں پہ کمرہ نمبر 15 نہیں 10 اور 8، کمرہ نمبر 10 اور 8 ایمرجنسی کے ساتھ، اور 8 اور 10 نمبر کمرے میں ڈاکٹر صاحب ان دونوں کمروں میں کسی کمرے میں ہوں گے، اور وہاں پہ آپ جا کے چیک اپ کروا سکتے ہیں. دن کون کون سے ڈاکٹر صاحب آپ کے؟ منگل، جمعرات اور ہفتہ. منگل، جمعرات اور ہفتہ. یہ بڑا آسان ہو گیا جی، ایک دن چھوڑ کے. منگل، جمعرات اور ہفتہ. ڈاکٹر مظفر اقبال صاحب جو کہ پتے کے، جگر کے، ان چیزوں کی پتھریوں کے ماہر ہیں. میں آسان زبان میں اس کو کر دیتا ہوں، ہیپیٹو بائلری سرجری جسے ہم کہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ اسی طرح جی
انم بی بی ہیں، کہہ رہی ہیں جی کہ میری عمر 21 سال ہے، ڈاکٹر صاحب کیا یہ پتے کے مسائل کی وجہ سے جلد بھی خراب ہو سکتی ہے؟ یہ بیوٹی کانشیس بیٹی ہماری لگ رہی ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہارمونل ڈسٹربنس نہیں، کوئی پتے کی جو بیماری ہے وہ اس طرح سے جو جلد پہ کوئی امپیکٹ نہیں رکھتی. اچھا. اور میرے حال اتنی کم عمر میں پتے کے مسائل بھی جنم نہیں لیتے. اچھا. ہاں ٹھیک، بالکل صحیح جی. اسی طرح جی نازیہ بی بی ہیں، انہوں نے سیکٹر B1 سے یہاں پہ میسج چھوڑا ہے، کہہ رہی ہیں جی میری عمر 28 سال ہے ڈاکٹر صاحب، میری شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں، کیا تیزابیت سے اور مسالے دار کھانے سے بھی پتھری ڈیولپ ہوتی ہے؟ جی مسالے دار کھانے میں یہ تکے شکے جی بالکل، جتنے بھی تلی ہوئی چیزیں ہیں یا جتنے بھی مسالے دار چیزیں ہیں اس میں ڈیفینیٹلی جو ہماری رولا ہے، ہاں ہائی کیلورک ڈائٹ ہے، تو اس کا جو مسائل ہیں وہ ضرور اس میں پتے کے جو مسائل ہیں وہ جنم لیتے ہیں. اور اس کے ساتھ اگر ایکسرسائز نہ ہو اور لائف سٹائل اسی طرح کا ہو، سیڈنٹری لائف سٹائل، تو وہ چیزیں مزید کی طرف جاتی ہیں. ایک تو پتے کے جو مسائل ہیں، تیزابیت، وہ مزید بڑھے گی، اور دوسرا معدے کی جو تیزابیت ہے وہ بڑھے گی، اور دوسرا جو پتے کی پتھری ہے وہ بھی جنم لے سکتی ہے. جی بالکل جی، ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا کہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے جناب، تو آپ اس میں تھوڑا احتیاط کریں. ڈاکٹر صاحب آخر میں صرف 1 منٹ ہے ہمارے پاس، میں چاہوں گا کہ آپ اپنی یہ پتے کی سرجری کے حوالے سے، دیگر چیزوں کے حوالے سے کوئی میسج دینا چاہتے ہیں، کرونا کے حوالے سے کوئی پبلک سروس میسج دینا چاہتے ہیں تو؟ کرونا کے حوالے سے میرا ایک ہی میسج ہے، ویکسین لگوائیں، قوم بچائیں. ویکسین لگائیں اور قوم بچائیں. ہاں، اور اس کے علاوہ ماسک کا بہت زیادہ استعمال کریں. جب بھی کراؤڈ میں جائیں اپنے آپ کو بھی ماسک لگائیں، اور اپنے جو آپ کے ساتھ جو بھی لوگ ہیں جو آپ کے پیارے ہیں ان سب کو ماسک کا استعمال کروائیں، اور اسپیشلی بچوں کو بھی اس سے بچائیں، اور ان کوشش کریں کہ ان کو بھی بہت زیادہ کراؤڈ والی جگہوں پہ نہ لے کے جائیں. دوسرا، اپنی غذا میں بھی تبدیلیاں لے کے آئیں. اگر آپ کھانا کھاتے ہیں کوشش یہ کریں کہ زیادہ چکنائی والی غذائیت جو ہے اس سے پرہیز کریں، تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں، اور اگر کھانا کھاتے بھی ہیں تو ذرا جلدی کھائیں رات کا کھانا، اور کھانا کھانے کے بعد واک کریں. ایک لیول ہونا چاہیے واک کا. سونے اور کھانے میں وقفہ کتنا ہونا چاہیے ڈاکٹر؟ ایٹ لیسٹ 1 سے 2 گھنٹے کا وقفہ ہو. 2 گھنٹے کا وقفہ رکھ لیں تاکہ جو غذا ہے وہ معدے میں یا تو ہضم ہو یا آگے نکلے، ورنہ جو ہے اس میں ایک تو یہ کہ معدے کی تیزابیت بڑھے گی، اور دوسرا یہ کہ چکنائی کے زیادہ جذب ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ مسائل جو ہیں ہمارے جنم لے سکتے ہیں. جی سامعین، آج کے اس پروگرام سے اس پازیٹیو نوٹ کے ساتھ جنید انصاری اجازت چاہے گا کہ یہ جتنی باتیں آج ہم نے یہاں پہ کی ہیں ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ آپ کی، میری، ہم سب کی زندگیاں تھوڑی سی بہتر ہو جائیں، اور جو ہم بد پرہیزیاں کر رہے ہیں، جو ہم غلطیاں کر رہے ہیں، ان سے ہم بچ کر اپنے پیاروں کی زندگیوں کو بہتر کر سکیں. آج میں اپنے مہمان جناب ڈاکٹر مظفر اقبال کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. فی امان اللہ، اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.